السلام علیکم، ویلکم ٹو وظائف سے علاج۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے آج ہم علم الاعداد کو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ علم الاعداد کیا ہے اور ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ علم الاعداد ایک زمانہ قدیم سے چلا آنے والا ایک علم ہے جو کہ عددوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ علم ایسا علم ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص عامل اور کامل نہیں بن سکتا۔ ہر علم کی بنیاد علم الاعداد ہے۔ علم الاعداد سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو حروف تہجی کی کچھ قیمتوں کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اس وقت آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ان تمام قیمتوں کو ذہن نشین کر لیں تاکہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان کو استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں حروف تہجی کے اعداد قمری۔ جس طرح الف، ب، با، تا، سا، الف سے یا تک تمام حروف تہجی ہیں، اسی طرح یہاں پر ان کے کچھ نہ کچھ اعداد دیے ہوئے ہیں۔ علم الاعداد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی حروف کے کوئی نہ کوئی عدد ہوتے ہیں۔ جس طرح الف کا اے ہے، بے کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، آ کا 5 ہے، واؤ کا 6 ہے، زہ کا 7، دال کا 7 ہے، ہا کا 8 ہے، تو کا 9 ہے، اسی طرح غین ہے آخر میں، اس کا 1000 ہے۔ یہ تمام حروف تہجی کے اعداد قمری ہیں، ابجد قمری ہیں، ان کے ذریعے ہم تمام کام لیتے ہیں۔ آپ نے ان تمام کو ذہن نشین کر لینا ہے کیونکہ ہر موڑ پر یہ ہمیں ضرورت پڑیں گے۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں، یہ کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی حساب کرتے ہیں، کسی چیز کا کچھ حل نکالتے ہیں، 100% تو یقین کے ساتھ تو یہ حساب نہیں دیتا، لیکن جو بھی رزلٹ دیتا ہے اس میں ہمیں حروف تہجی کے اعداد قمری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ علم الاعداد کے مین پوائنٹس ہیں، جس میں علم الاعداد میں تمام حروف کی جو قیمتیں شمار کی جاتی ہے، جس میں حمزہ کا کوئی عدد شمار نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی حمزہ نہیں ہے۔ ہمیں جتنا بھی نظر آئے گا علم الاعداد میں یہ تمام حروف تہجی کی قیمتیں، اس میں حمزہ نہیں ہے کیونکہ حمزہ کا کوئی بھی عدد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ، الہی، رحمان اور اسی طرح کے جو بھی الفاظ جس میں چھوٹا الف استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی عدد شامل نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھا مین پوائنٹ اس کا، پے کے وہی عدد ہوں گے جو بے کے ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے سے۔ اسی طرح پے کے وہی عدد ہوں گے جو بے کے ہوں گے، ٹے کے بھی وہی عدد ہوں گے جو تے کے ہوں گے، ڈال کے وہی عدد ہوں گے جو دال کے ہوں گے، چے کے اور جیم کے ایک ہی عدد ہوں گے، مذہبی عدد ہوں گے۔ یہ جتنے بھی 10 لکھے ہوئے ہیں یہ تمام آپ کو یہ بھی نوٹ کر لینے ہیں، کیونکہ یہ بھی چیزیں، ان چیزوں کے علاوہ بھی آپ کا علم الاعداد میں سروائیو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اسی طرح عربی مہینوں کے کچھ نام ہیں، جو کون سا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے۔ عربی میں سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا، دوسرا مہینہ ہوتا ہے صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا مہینہ ہوتا ہے، اس کی ترتیب ہے ربیع الثانی۔ اسی طرح جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، 12 مہینے ہوتے ہیں عربی مہینوں میں نام، عربی مہینے، اور ان کی ترتیب اسی طرح محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج 12واں مہینہ ہے۔ اسی طرح علم الاعداد میں ہندی مہینوں کے نام بھی کچھ اس طرح ہی ہیں، اسی طرح سے ہیں، کیونکہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ہندی میں، نام بہت ہی ڈیفرنٹ سے ہیں، بہت ہی مشکل سے ہیں، بیساکھ، جیٹھ، ہار، ساون وغیرہ، اور آخر میں چیت۔ ان میں ترتیب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پر بیساکھ ہے اور آخری نمبر پر چیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں بروج ہیں، جو برج ہیں، 12 برج ہیں اور 7 ستارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے مین چیز ہے، یہ آپ کو ہر حالت میں یاد رکھنے ہیں، برج اور ستاروں کی۔ سب سے پہلا برج ہے جو ہے حمل، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو برج آتا ہے وہ ہے ثور، تیسرے پر جوزا، چوتھے پر سرطان، پانچویں پر اسد، چھٹے پر سنبلہ، ساتویں پر میزان، عقرب، قوس، جدی، طلوع ہوت۔ 12 برج ہے اور 12 برج کے انحصار آپ کی زندگی کے حالات و واقعات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح برج ہیں، اسی طرح اعداد قمری، جو بھی ہفتے کے دن ہیں ان کے کچھ اعداد مقرر کیے گئے ہیں۔ جس طرح اتوار کو یک شنبہ کہا جاتا ہے، اس کو یک شنبہ کہا جاتا ہے علم الاعداد میں، عربی میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اعداد مقرر کیا ہے، ایک، سب سے پہلا عدد پہلے نمبر پر یہ آتا ہے، اتوار سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے پیر، تیسرے نمبر پر آتا ہے منگل،
پیر کو دو شنبہ کہا جاتا ہے، منگل کو سہ شنبہ، بدھ کو چار شنبہ، چار عدد ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو پنج شنبہ، جمعے کو جمعہ ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہفتے کو شنبہ کہا جاتا ہے اکیلا، ٹھیک ہے نا۔ ہفتہ 7ویں نمبر پر آتا ہے، آخری دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ستارے ہیں جو مختلف بروج کے اندر ہوتے ہیں، کس بروج کا کون سا ستارہ ہے وہ یہاں پر اس ڈیٹیل سے اس لسٹ سے آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر سرطان، یہ اس کا یہ برج کا نام ہے، بروج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کون سا ستارہ ہے؟ قمر ستارہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اسد، اسد کے کون سا ستارہ ہے؟ اس کے اندر جو ستارہ ہے وہ ہے شمس۔ جوزہ اور سنبلہ، اس برج کے اندر جو ستارہ آتا ہے وہ ہے حطارد کا۔ حمل اور عقرب، اس کا ستارہ ہے مریخ۔ قوس ہوت کا مشتری۔ سور اور میزان کا ستارہ ہے زہرہ۔ جدی اور دلو کا ستارہ ہے زحل۔ اسی طرح یہ جو 12 برج ہیں، ان 12 بروج میں 7 ستارے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ بس آج